الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، ابھی اگست کی آج لاسٹ تاریخ ہے 31۔ اس کے بعد ستمبر کل سے شروع ہو جائے گا۔ ابھی حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں، کچھ بھی کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس وقت میں ہوا بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، اور ابھی تقریباً 2 دن پہلے آپ کے سامنے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک ممبر مولانا محفوظ عمرین محفوظ کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے ڈالی تھی کہ ہمیں خود مختار سیاست میں آنا ہوگا، اس کے بغیر ہم ابھی تک اپنے پورے حقوق مکمل حاصل نہیں کر سکتے۔ ابھی ایک ویڈیو فدائی ملت مولانا سید ارشد مدنی مدد اللہ علیہ، جو ہمارے بڑے ہیں، جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں اور بڑے متحرک ہیں، فعال ہیں، ان کی ایک ویڈیو نظر سے گزری۔ وہ تقریباً 15 اگست میں کہیں پنجاب میں کسی جگہ آپ بیان فرما رہے ہیں، اور اپنے جمعیت کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا کہ جمعیت نے مستقل سیاست میں نہ رہتے ہوئے ہندوستان کی آزادی کا سب سے پہلے مطالبہ کیا، روحوں کی اور قربانیاں وہ اکابرین کی بتا رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے۔ یقیناً ان کا وجود پورے ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ان کا سایہ وہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اللہ ان کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، امت مسلمہ کے سروں پر قائم رکھے۔ لیکن ناظرین، اب سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ وہی والی بات ہو گئی کہ تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ ابھی ہمارے بڑوں کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب ہوا بدل چکی ہے۔ حالانکہ بہرحال ان کے دور اندیش ہیں، دوربین ہیں، اور بہت دور تک سوچنے والے ہیں، دانا و بینا، بصارت بصیرت دونوں رکھنے والے ہیں۔ آپ الفاظ کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف تذکرے سے اب کام نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ تذکرہ تو یاد کر کے ناموں تک کو مٹایا جا رہا ہے، تاریخ کو مٹا دیا گیا ہے۔ مٹا جا رہا نہیں ہے بلکہ تاریخ کو مٹا دیا گیا ہے، اور ہسٹری میں اور کالجوں میں صرف وہی ہسٹری اور وہی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے مشق کر کے، جس میں صرف یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر صرف اور صرف ایک مخصوص طبقے نے کچھ کیا ہے اور وہ ہمارے غیر بھائی ہیں، تمہارے یہاں پہ قربانی کے اندر کوئی رول نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قربانی کو سامنے لایا جائے اکابرین کے، بزرگوں کی۔ لیکن اب قربانی کا جب وجود خطرے میں ہو تو پھر قربانی کو سامنے رکھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مولانا عمرین محفوظ کا جو مقولہ ہے اور جو بڑے بڑے اور بھی اس طرف توجہ دلا رہے ہیں، اس کے اوپر غور کیا جائے۔ ابھی مہادی میں سید سلمان ندوی صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو قیادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی مختلف تنظیمیں ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اور اسی طرح سے جمعیت علماء ہند ہے اور الاحرار ہے، اور دوسری الگ الگ تنظیمیں، ان کو مضبوط کیا جائے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ سیاست میں سامنے کھل کر کے آیا جائے، اور جو اب تک دور رہ کر کے پہلو تہی کر کے صرف دور بیٹھے بیٹھے باتیں ہو رہی ہے، ان کو چھوڑا جائے، اس لیے کہ اب ہوا بدل چکی ہے۔ اب وہ صرف زبانی جمع خرچ کی بات نہیں سنتے اور سمجھتے ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف ووٹ کی طاقت کو سمجھتے ہیں اور ووٹ کی طاقت کو ہانکتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے کیا ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا الیکشن ہوئے، اس میں ایک کے پاس 9 یا 10 سیٹیں تھی، ایک کے پاس 12-15 سیٹیں تھی، اسی سے پوری انڈیا کی حکومت کا قیام اسی سے عمل میں آیا، اور جدھر وہ جاتے ادھر ہی انڈیا کی حکومت بن رہی تھی، انڈیا کی یا انڈیا کی، اسی کے اوپر دار و مدار تھا۔ تو اب تقریباً 25% کی آبادی ہے، حکومت 17% بتا رہی ہے، 17-18% ایسا نہیں ہے، بلکہ آبادی کو چھپایا جا رہا ہے۔ پکی بات ہے، اگر رائے شماری نہیں بلکہ گنتی ہوئی جنگنتا جس کو کہتے ہیں، تو یقیناً کھل کر کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ کروڑوں لوگوں کے نام آدھار کارڈ میں نہیں چڑھے ہوئے ہیں، ووٹر آئی ڈی میں چڑھے ہوئے نہیں ہے، کچھ کے نام ووٹنگ کے ٹائم پر کاٹ دیے جاتے ہیں،
اور لسٹیں نکال لی جاتے ہیں، بعد میں سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن ووٹنگ کے ٹائم پہ نکال دیے جاتے ہیں۔ تب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باتوں میں نہیں بلکہ ہم عملی میدان میں قدم رکھیں اور مستقل جیسے بڑے اشارات دے رہے ہیں سر جوڑ کر کے ہم مستقل جو ہے نا ایک محاذ کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے محاذ کھڑا نہ کیا تو پھر وہ تمام ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے ڈالی تھی اور آپ بھی بخوبی اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، پھر ان تباہی اور بربادی سے ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ووٹ لینے والے پہلے کچھ دو چار لفظ بول دیا کرتے تھے، اب انہوں نے بولنے سے مکمل پرہیز کر لیا ہے۔ اب وہ اس بات کے اوپر مستقل ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ وہ مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ووٹ ہمیں دیں گے، پھر چاہے انہیں کیسے ہی پیسے، کیسے ہی ہم انہیں ذلیل کریں، کیسے ہی ہم کچھ بھی کریں۔ اس کا حوالہ مولانا سلمان صاحب ندوی نے اپنی ویڈیو کے اندر دیا بھی ہے کہ آگے وہ نسیم صدیقی جو پاؤں دبایا کرتا تھا اور دوسرے لیڈر کہاں گئے، اعظم خان کا کیا ہوا، یہ تمام ہمارے سامنے۔ اگر ہم اب بھی نہ جاگے، اب بھی نہ سمجھے تو بھی یاد رکھیں ہم اپنی بربادی کے، اپنے تباہی کے خود ذمہ دار ہیں، کوئی ہمیں تباہ کرنے والا نہیں ہے، اب خود تباہ ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہماری تو یہ ادنا سی درخواست ہے بڑوں کی خدمت میں کہ وقت کی نزاکت کو آپ ہمارے زیادہ جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہے، آپ ہمارے سے زیادہ اپنی صلاحیتیں بھی لگا رہی ہیں جو اللہ نے عطا کیے ہوئے، اور مال بھی لگا رہے ہیں کہ ایک کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک ایک چیز کے اندر روزانہ خبروں میں آتا ہے کہ آج اتنے لوگوں کو جمعیت علماء ہند نے رہا کرایا، اتنے لوگوں کو کرایا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ کب تک محنتیں ہوتی رہیں گی؟ جو مستقل جس سے پاور ملتی ہے اس کے پیچھے جا کر کے اپنے آپ کو خود مختار کیوں نہیں بنایا جاتا؟ جس طرح سے چھوٹی چھوٹی قومیں ہیں، ہمارے سکھ بھائی ہیں 2-2.5% ہیں، انہوں نے آپ کو خود مختار بنایا ہوا ہے، کوئی ایک آدمی بھی ان کی ذرا سی چیز پر قبضہ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ انہیں مندر مسلمانوں کی مسجد کے نیچے کیوں نظر آتی ہے، ہمارے گردوارے کے نیچے کیوں نظر نہیں آتی؟ ایک گردوارے کی اینٹ کا ہاتھ لگا کے دکھاؤ، پھر ہم بتاتے ہیں کہ کہاں مندر ہے، کہاں گردوارہ ہے۔ تو یہ ساری ہماری کمزوریاں ہیں، اور ہمارے جو لیڈر ہیں جس پارٹی میں بھی ہیں وہ اسی کے تحت رہ کر کے انہیں کام کرنا ہے، وہ اسے سرمو انحراف نہیں کر سکتے۔ تو وقت کا تقاضا و ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے یوں کہنے کے بجائے اولئک آبائی فجینا بمثلہم، صرف یوں کہنے کے بجائے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے، جو اب اس وقت میں وقت کا تقاضا ضرورت ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ بڑوں کے تذکروں کو یاد رکھنا، ان کا ذکر کرنا اور ان کی قربانی کو سامنے لانا، یہ بھی فرض کفایہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب اس زمانے سے آنکھ ملا کر چلنا یہ اس سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو ہمارے بڑے جو محنت تو کر ہی رہے ہیں وہ اس طرف بھی اپنے توجہ کرے، اس سے پہلے کہ قوم بربادی کے گڑھے میں جا گرے، اس پر بھی وہ توجہ کرے۔ سنیے گا آگے حضرت نے کیا فرمایا، یقیناً بہت قیمتی باتیں ہیں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیاسی عنوان ہے اس لیے کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم ہندوستان کی پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے ایک پھوٹی کوڑی کے برابر بھی کوئی سمبند نہیں رکھتے۔ ہمارا جمعیت علماء کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کے باوجود ہم ہندوستان کے اندر سیکولرزم اور جمہوری نظام کو، حکومتوں کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ہم مذہبی لوگ ہیں، لیکن ہم ضروری اس لیے سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان، ایک سکھ، ایک کرسچن اپنے مذہبی تشخص اور نشانی کے ساتھ اگر ملک میں زندہ رہ سکتا ہے تو سیکولر ملک میں زندہ رہ سکتا ہے، کسی خاص مذہب کی پابندی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمارا ماننا ہے، اس لیے ہم نے اس ملک کو سیکولر دستور دیا ہے۔ لوگ نہیں جانتے ہندوستان کے اندر آزادی کی تحریک سب سے پہلے 1803 سے شروع ہوئی،
آپ نہیں جانتے ہوں گے، جس دن انگریز نے دلی میں یہ کہا 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ان کے جسم پر کھڑے ہو کر انگریز نے یہ کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، اور 3 سال تک بڑے بڑے راجا، مہاراجا، نوابوں کی گردن دبانے کے بعد 1803 میں دلی میں اعلان کیا خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، لیکن آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہوگا۔ اسی دن ہندوستان کے سب سے بڑے عالم دین حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے دلی میں اعلان کیا تھا آج ہمارا ملک غلام ہو گیا۔